السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں محمد نبیل احمد شعبہ اردو سے میرا تعلق ہے۔ آج ہم درخواست نویسی کے حوالے سے ایک اہم سوال سیکھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یاد رہے کہ درخواست نویسی کا سوال سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اردو میں حصہ انشائیہ میں سوال نمبر 7 پوچھا جاتا ہے۔ یا درخواست یا آپ نے رسید لکھنی ہوتی ہے، ان دونوں میں آپشن نہیں ہوتی، یا تو درخواست کا سوال آتا ہے یا رسید کا سوال آتا ہے۔ تو گویا آپ نے درخواست بھی تیار کرنی ہے اور رسید کا طریقہ کار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ درخواست کے حوالے سے اہم معلومات ایک طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب طالب علم درخواست لکھے تو ان تمام چیزوں کا وہ خاص خیال رکھے۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب عرض کرنا، التماس کرنا یا التجا کرنا ہے۔ درخواست میں کسی انفرادی یا اجتماعی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، یا ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا سوال نمبر لکھتے ہیں۔ درخواست ہمیشہ ایک نئے صفحے سے شروع کرنی چاہیے۔ اگر آپ سوال نمبر 6 کر رہے ہیں یا کوئی اور سوال کر رہے ہیں، وہ آپ کا مکمل پچھلے صفحے پہ مکمل نہیں ہوا، کچھ لائنیں کچھ سطریں بچ گئی ہیں، تو آپ انہیں چھوڑ دیں۔ درخواست کا سوال ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں۔ سب سے پہلے سوال نمبر لکھیں، اس کے بعد لفظ درخواست لکھیں، اور جو درخواست دی گئی ہے، جیسے پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے، یا پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست ہے، یا اور کسی موضوع پہ درخواست ہے، تو اپنا سوال تحریر کریں مارکر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف ب ج۔ یاد رہے عزیز طلبہ، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس بندے کو، جس آفیسر کو، جس عہدیداران کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کا جو عہدہ اور پتہ یہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم خاکے کے طور پہ یعنی کمرہ امتحان میں بیٹھ کے درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم مکمل پتہ یا مکمل ضلع کا نام نہیں لکھتے۔ تو بچے جو غلطی کرتے ہیں اس سطر میں، وہ یہ غلطی ہے کہ باخدمت جناب پرنسپل صاحب، جناب اور صاحب کا لفظ اکٹھا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے، جناب کا مطلب صاحب اور صاحب کا مطلب جناب ہوتا ہے، لہٰذا لفظوں کے تکرار سے عبارت کمزور ہو جاتی ہے، جملہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ غلطی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ یا تو باخدمت جناب پرنسپل اور اس کے بعد سکتہ، جس کو آپ الٹا کوما بھی بولتے ہیں، یہ لگائیں، اور گورنمنٹ کالج الف ب ج، اور ضلع یعنی بریکٹ کے اندر شہر لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس تحریر کے، اس سطر کے یعنی اس لائن کے آپ کو 1 نمبر بورڈ کی طرف سے مل جائے گا، پیپر جو چیک کرے گا 1 نمبر دے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو خاص ہے وہ ہے عنوان۔ عنوان بہت ضروری ہوتا ہے، عنوان لکھنا چاہیے۔ چھوٹی کلاسوں میں عنوان کی جو ہے وہ آزادی ہوتی ہے، بچے نہیں لکھتے، وہاں نمبر نہیں کٹتے۔ فرسٹ ایئر کی درخواست میں عنوان کا 1 نمبر ہے، گویا عنوان لکھنا چاہیے۔ عنوان چھوٹا ہونا چاہیے اور جامعہ ہونا چاہیے، جیسے کہ درخواست برائے، یہ لفظ فکس ہے، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور اسی طرح سے درخواست برائے گمشدگی موٹر سائیکل، یا جس موضوع پہ آپ کو درخواست ہے، سوال ہے، اس کا آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 نمبر جناب عالی کے لکھنے کا ہوتا ہے، جناب عالی۔ یہ تو آپ یا سینٹر میں لکھ لیں سطر کے، یا آپ اپنے دائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں عنوان کے نیچے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ بچے اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ
فجائیہ کی علامت نہیں استعمال کرتے۔ فجائیہ، ندائیہ، استجابیہ یہ الٹے آئی کو بولتے ہیں۔ خوشی غمی کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، کسی کو مخاطبی پکارنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس طرح اس کا ایک نمبر ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد نصف مضمون، درمیانی مضمون بیان کیا جاتا ہے جس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا خاص مضمون ہے، آپ نے اس کو ذرا جامعہ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ اصل مدعا ہوتا ہے۔ تمہیدی کلمات لکھنے کے بعد آپ درخواست میں اصل مقصد یا اصل مدعا بیان کرتے ہیں۔ اگر مدعا طویل ہے تو آپ یہ مدعا یا مقصد 2 سے 3 پیراگراف میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملے کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں تا حیات آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے، آپ کی اے نوازش ہوگی، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور و فکر فرمائیں گے۔ اس طرح کے الفاظ پر یہ درخواست کا اختتام کیا جاتا ہے۔ 5 نمبر نصف مضمون کے ہوتے ہیں۔ گویا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تاکہ آپ کا مقصد مکمل طور پہ عہدے داران کے نام یا پرنسپل جس کے نام آپ لکھ رہے ہیں اس کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد لفظ آپ جو ہے بائیں جانب درخواست گزار یا العرض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، اور بالکل اس کے جو ہے رائٹ سائڈ پہ بائیں جانب اور دائیں جانب ایک سائڈ پہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ جو آپ کی دائیں جانب تاریخ لکھی جاتی ہے، تاریخ لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے 1 اگست 2016 لکھا ہوا ہے۔ آپ گنتی والی کہ جس طرح سے 22 اگست بھی لکھ سکتے ہیں، اور 2016 جو آپ 1 2 3 4 والی گنتی استعمال کرتے ہیں اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اردو والی گنتی میں بھی۔ بس یاد رہے کہ درمیان والا جو مہینہ ہے، ماہ ہے، جو وہ اردو میں لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ 1 نمبر آپ کا تاریخ لکھنے کا ہو گیا، 1 نمبر درخواست گزار کا ہو گیا، 2 نمبر یہ، اور 3 نمبر اوپر، اور 5 نمبر آپ کے نصف مضمون کے۔ اور اس کے بعد لفظ آپ کا تابع فرمان شاگرد استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ آپ کا تابع دار جو لفظ ہے یہ غلط تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کا تابع فرمان شاگرد لکھنا چاہیے، اور یہی صحیح جملہ ہے۔ اور اس کے بعد نام، کلاس اور رول نمبر، یہ بھی مکمل نام لکھنا یا کلاس کا بتانا یا رول نمبر بتانا ضروری نہیں ہے۔ ان کی جگہ آپ الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے ڈوٹڈ کوما بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک درخواست کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے۔ اس آپ نے خاکے کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے درخواست کرنی ہے۔ اب کیونکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کام دیا جائے گا، آپ نے وہ کر کے لے کے آنا ہے، اسائنمنٹ اپنی جمع کروانی ہے، کیونکہ کل آپ کو چھٹی ہے فرائیڈے والے دن۔ پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیں۔ پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے حوالے سے درخواست لکھیں۔ پرنسپل کے نام مضمون تبدیلی کی درخواست لکھیں۔ پرنسپل کے نام کالج میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست لکھیں۔ پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کی درخواست لکھیں۔ یہ آپ کا 24/12/2021 کا کام ہے، ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ آپ نے لکھ کر لے کر آنی ہے۔